یہ موسیٰ مجھے پتہ نہیں کیا کس الہ کی دعوت دے رہا ہے اور کس کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دے رہا ہے، میں وہ بادشاہ ہوں۔ یہ معاملہ نمرود کا ہے۔ تو نمرود اور فرعون کی بادشاہت کفر شرک کی بدترین صورتیں، اس لیے کہ وہ ساورنٹی کے مدعی ہے۔ یہی تسلسل چلا ہے ملوکیت میں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، یہ تو بڑی ریسنٹ بات ہے کہ چلی آ رہی تھی، اسی کے اثرات جو ہے موجود رہے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے تو خدائی اختیارات ہیں، خدائی حقوق ہیں۔ یہ ہے بدترین شرک اور بدترین کفر۔ لیکن داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہاں اب داؤد اپنی ذاتی حیثیت میں خلیفہ ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اس لیے کہ داؤد خود اللہ کے احکام کے مطیع فرمان اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرنے والے۔ تو چاہے انہیں کہا جائے، ویسے قرآن مجید میں بھی لفظ ملوک آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا اور چاہا تھا کہ اب وہ آگے بڑھے اور جانے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے، تو وہاں جو الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے بارے میں طے کر چکا ہے تمہیں بادشاہیاں دے گا، ذرا ہمت تو کرو، کم ہمت مت دکھاؤ۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہاں جو ایک بادشاہ جو خود وہ حاکمیت مطلقہ کا مدعی نہ ہو، بلکہ وہ خود اللہ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اور اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرے، تو وہ کہنے کو بادشاہت حقیقت میں وہ یوں سمجھیے کہ ایک شخصی خلافت ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی نوع انسانی کا اجتماعی شعور اس سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے، اس سے آگے گاڑی چلی ہے۔ تو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ریپبلک قائم ہوئی، اسلامک ریپبلک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب یہاں وہ خلافت عامہ ہے، اس لیے کہ اب انسانی شعور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے، بادشاہ بن کر بیٹھ جائے۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ خواب تو دیکھ لیا تھا افلاطون نے بھی ریپبلک کا، لیکن وہ تو ایک خواب تھا، بڑا حسین خواب، اس کی کوئی تعبیر عمل کی دنیا میں، واقعات کی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ یہ ایک ریپبلک پہلی قائم ہوئی ہے تاریخ انسانی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب وہاں کیا ہے؟ اب ایک فرد خلیفہ نہیں ہے بلکہ خلافت عامہ ہے۔ اس کے لیے میں یہاں ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے یہ اصطلاح وضع کی تھی اور بہت صحیح ہے، یہ پاپولر وائسجرنسی ہے۔ چونکہ نوع انسانی کا شعور جو گیا ہے، تو جمہوریت ہے در حقیقت پاپولر ساورنٹی۔ پہلے وہ ساورنٹی ایک فرد میں، ایک خاندان میں چل رہی تھی، لیکن اب وہ ساورنٹی جو ہے اس کو پاپولر بنا دیا گیا، عوامی بنا دیا گیا۔ یہ ہے وہ سوشل ایوولوشن کا پروسیس۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کا معاملہ جو ہے، جیسے جیسے ایک انسان بچپن سے اوپر جوانی کی طرف چلتا ہے، جسم بڑھتا ہے، تو کپڑے بھی بدلتے ہیں اس کے، وہ پرانے کپڑے اس کے جسم پر نہیں آئیں گے، اسے بڑے کپڑے بنانے پڑیں گے۔ تو نوع انسانی کا جو یہ ارتقا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی خلافت کا کانسیپٹ جو کا تو برقرار رہا، لیکن خلافت اب شخصی نہیں بلکہ پاپولر وائسجرنسی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال خلافت راشدہ ہے، کہ وہاں کوئی کسی نسلی بنیاد پر، کسی کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر کوئی خلیفہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی مرضی سے خلافت کا معاملہ جو ہے وہ طے ہوا۔ اور جیسے ہی وہ بات بدلی اور ایک خاندانی معاملہ آیا، امت نے طے کر دیا کہ اب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، اب یہ دوسرا دور ہے جو شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو بہرحال سمجھنا غلط ہے کہ بالکل ہی خاتمہ ہو گیا اسلام کا، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک سیڑھی سے نیچے اتر آیا ہے ہمارا معاملہ۔ اب وہ جو پاپولر وائسجرنسی کا معاملہ تھا اور لوگوں کی مرضی سے صاحب امر کا انتخاب یا تعین ہونا تھا، وہ بات چلی گئی، تو ہم ایک سیڑھی نیچے آ گئے، زوال سے دو چار ہوئے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ خلافت راشدہ یہ ہے در حقیقت خلافت عامہ، اور یہ جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی۔ یہ بدترین کفر ہے اور بدترین شرک ہے۔ لیکن یہ کہ یہ اسلام کے اندر یہ پہلو اب اس ارتقاء کے عمل سے آ جائے گا کہ خلافت شخصی نہیں بلکہ خلافت عوام بن جائے گی۔ اس کو بلکہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے میں واضح کروں، ابلیس کی مجلس شورا میں غالباً کسی مشیر نے یہ کہا ہے، ابلیس کے مشیر نے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب یہ انسان چونکہ اس کے اندر احساس ہو رہا ہے اپنے حقوق کا، اپنے مقام کا، خود شناس ہے، اپنے آپ کو پہچان رہا ہے، خود نگر ہے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنا اس کا احساس اس میں پیدا ہو گیا ہے، تو ہم نے یہ کیا ہے
میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ٹنوں گندگی جو ایک انسان کے سر پر رکھی ہوئی تھی، ایک انسانی حاکمیت کا مدعی فرعون بنا بیٹھا ہے، ہم نے اس گندگی کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، اب یہ تولا تولا تمام انسانوں میں تقسیم کر دی۔ گندگی وہی ہے، یعنی انسانی حاکمیت کا نظریہ، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے۔ اصل کیا ہے؟ ڈیوائن سوورنٹی اور انسان کے لیے خلافت، اور خلافت اسلام میں خلافت راشدہ میں آنے کے بعد خلافت اسلام ہی میں، جبکہ ابھی نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی، وہ بادشاہت کی شکل میں خلافت تھی، یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن جب نوع انسانی نے اپنے اس سیاسی ارتقاء کے شعور کے عمل کو یہاں تک پہنچا لیا ہے، تو جب دین کی تکمیل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ تکمیل ہوئی ہے اس شکل میں کہ اب یہ پاپولر وائسجرنسی ہے، یہ عوامی خلافت ہے، کسی شخص واحد کی نہیں۔ چوتھا اصول جو مختلف اصطلاحات ہمارے ہاں پولیٹیکل سائنس میں عام ہے اور لوگوں کی زبان پر بھی ہے، ان میں مختلف ڈیموکریسی ہر شخص آج واقف ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے پاپولر سوورنٹی پر، مونارکی بادشاہت، ایک فرد کے پاس حاکمانہ اختیارات۔ ایک تیسری اصطلاح ہے کہ جس کی بڑی شدت سے نفی کی قائد اعظم نے بھی، اور جس کی شدت کے ساتھ نفی اور بھی مسلمان مفکرین نے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تصور ہانٹ کرتا ہے انسانی ذہن کو کہ جب بھی سیاست اور ریاست کے معاملے میں مذہب کا ذکر آئے گا تو شاید کوئی پاپائیت کا نظام قائم ہو جائے گا، تھیوکریسی، جس سے کہ فطرت انسانی ابا کرتی ہے، انسان کا اجتماعی ضمیر اور اجتماعی ذہن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کے وہ جملے بھی کہ اسلام تھیوکریسی نہیں ہے، صحیح ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ پھر ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر مذہب کا جو اس کے اندر پیبند لگتا ہے وہ کس حوالے سے لگتا ہے۔ یہ اگر تھیوکریسی نہیں اور اصولی اعتبار سے ڈیموکریسی بھی نہیں، اس لیے کہ یہاں پاپولر سوورنٹی نہیں ہے۔ تھیوکریسی کیا ہے کہ ایک مذہبی طبقہ اختیارات کا مالک بن جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی غالباً کامل مثال تو ایک ہی ہے دنیا میں جو رہی ہے، شاید اور کہیں نہیں ہے، یہ ہے صرف پاپائیت کا نظام، اور اس کا اصل جو سبب بنا اس کو پہچان لیجئے، اس سے بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ چیز اکثر لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ یہ بدترین نظام پاپائیت کا، جس کا تصور کر کے اب بھی مغرب کے لوگ کانپ جاتے ہیں کہ کبھی ایسی بربریت اور ایسی وحشت اور ایسی تاریکی بھی، ڈارک ایجز کہتے ہیں وہ اپنے اس دور کو، یہ ہمارے اس خطہ ارضی کے اندر یہ بھی تھا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے صراحتاً، Don't think I have come to destroy law۔ سینٹ میتھیو میں سرمن آف دا ماؤنٹ کے اندر بڑی وضاحت کہ یہ جو قانون ہے، شریعت موسوی، یہ تم پر لاگو رہے گی، اس لیے کہ بائبل میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں کوئی شریعت ہے ہی نہیں، کوئی احکام ہے ہی نہیں، وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، حکمت پر مبنی ہے۔